بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ و طالبات، سال اول، آج میں مطالعہ ادب حصہ اول کا درس پیش کروں گا۔ آج کے درس کا عنوان ہے سراج اورنگ آبادی۔ سراج اورنگ آبادی کی شاعری اور ان کی غزل گوئی پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ پہلے سراج اورنگ آبادی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں اور ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں مختصراً، اور اس کے بعد پھر سراج کی شاعری سے متعلق ان کی خصوصیات پر بحث کی جائے گی، ان کی کتب کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کے نمونے کلام کے بارے میں اظہار خیال کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ یہ سراج اورنگ آبادی کی تصویر ہے، دوسری تصویر بھی وہی ہے۔ سراج اورنگ آبادی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اورنگ آباد کے رہنے والے تھے، تو ان کی پیدائش بھی اورنگ آباد میں ہوئی اور ان کی وفات بھی اورنگ آباد میں ہوئی، اور اورنگ آباد سے وہ کہیں دوسری جگہ نہیں گئے۔ ان کا اصل نام سید شاہ سراج الدین حسینی کا سادات قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور سراج تخلص ہوا۔ پیدائش کے بارے میں جو ہے 2 تاریخ ہے، یعنی عیسوی تاریخ، یعنی پیدائش 12 مارچ یا 11 مارچ کو 1712، آپ کی کتاب میں 1715 لکھا ہے، بعض لوگوں نے 1715 ہی بتایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرق جو ہے یہ ہجری تاریخ کے حساب سے ہو۔ اسی طرح وفات کے بارے میں آتا ہے کہ وفات جو ہے 6 اپریل کو ہوئی یا 16 اپریل کو ہوئی 1764 عیسوی پر اتفاق ہے۔ البتہ پیدائش کے بارے میں 1712 کی بھی روایت ہے اور 1715 کی بھی روایت ہے۔ تو اصل میں ان کی ہجری تاریخ اصل ہوگی، ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے انگریز نہیں آتے تھے۔ انگریزوں کے آنے کے بعد سے عیسوی تاریخ یا انگریزی تاریخ جو کہتے ہیں وہ رائج ہوئی، ورنہ اس پہلے تک جو ہے ہجری تاریخ ہی چلا کرتی تھی، قمری تاریخ جس کو کہتے ہیں، چاند کے حساب سے، چاند کی تاریخ۔ تو پیدائش جو ہے 13 صفر لکھا گیا، 13 صفر محرم کے بعد جو صفر کا مہینہ آتا ہے، 1124 ہجری۔ اسی طرح وفات 4 شوال 1777 ہجری۔ تو اس طرح کل عمر ان کی 52 سال ہوتی ہے۔ تو یہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، اور اس دور کے رواج کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا، اور 12 سال کی عمر میں جو ہے اس زمانے میں جو تعلیمی نظام تھا، یعنی لوگوں کا، علماء کا گھر جو ہے، استاد کا گھر ہی جو ہے مدرسہ ہوا کرتا تھا، لوگ ان کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو 12 سال میں گویا کہ علوم کی انہوں نے تکمیل کر لی، اور اس کے بعد جو ہے ان پر جو ہے جذب کی کیفیت، یعنی اللہ کے عشق میں جو گرفتار ہو جاتا ہے، اور عشق کی انتہا درجہ کہ وہ جذب مانے جذب کر لینا، پانی جذب کر لیتے ہیں، سوکھ لیتا ہے اسپنج، تو اسی طرح جو ہے جذب کی کیفیت جو ہے ان پر، اور مستی کی کیفیت
طاری ہوتی گئی، اور یعنی وہ اللہ کے عشق میں، کیونکہ یہ صوفی شاعر ہیں، اور ان کا جو ہے بزرگ شاہ عبد الرحمن چشتی سے یہ بیعت ہوئے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ خود ایک درویش تھے، اور صوفی جو ہے سلسلے سے ان کا تعلق تھا۔ چشتیہ سلسلہ کے بزرگ عبد الرحمن سے بیعت ہوئے، اور کہا کہ جذب و مستی کی کیفیت میں وہ بے اختیار فارسی اشعار جو ہے موضوع ہوا کرتے، کہ گھر سے نکل جاتے اور زیادہ تر وقت شاہ برہان الدین غریب کے مزار پر گزارتے۔ اس طرح جو ہے ان کی گویا کہ کیفیت رہی، اور یہ انہوں نے کب جو ہے اپنے بزرگ سے سلسلہ قائم کیا، کہتے ہیں کہ شاہ عبد الرحمن چشتی سے جو ہے 1735 میں، یا بعض روایت کے مطابق 1734 میں انہوں نے اپنے مرشد سے گویا کہ بیعت کا سلسلہ اور اصلاح کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کا آغاز بھی اسی دور سے ہوا، اور اسی طرح گویا کہ 1735 یا 1734 میں انہوں نے جو ہے شاعری شروع کی، اور 1740 تک گویا کہ انہوں نے شاعری کی، پھر اپنے استاد کے جو ہے کہنے کی بنا پر انہوں نے شاعری ترک کر دیا۔ اسی جگہ نا دیکھیے شاعری کا زمانہ 1734 میں 20 سال کی عمر میں حضرت شاہ عبد الرحمن چشتی سے بیعت کی تھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے اردو میں شعر گوئی کا آغاز کیا، اور 1740 عیسوی کے بعد انہوں نے اپنے مرشد کے حکم پر شاعری کو خیر بات کہہ دیا، یعنی شاعری ترک کر دی۔ تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ جو ہے 5-6 سال کی عمر میں، یعنی 1734 سے لیا جائے 1740 تک تو 6 سال ہوتے ہیں، تو 5-6 سال کی عمر میں انہوں نے جو کچھ شاعری کی، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے جو شاعری کی وہ کافی ضخیم ہے، ان کا جو کلیات ہے یہ بھی کافی ضخیم ہے۔ تو ان کی جو شعری سرمایہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اصلاً 3 کتابیں ہیں، ایک تو ضخیم کلیات ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اور مثنوی بستان خیال، اور اسی طرح فارسی اساتذہ کلام کا انتخاب بھی انہوں نے منتخب دیوان کے نام سے چھوڑا۔ آپ کو جو ہے ان کی جو اصل ان کی شاعری ہے اس پر 6 مصنف نے گویا 6 کتابیں ہیں۔ یہ بستان خیال تو مثنوی ہے، اسی طرح گلشن سراج یہ بھی کتاب ہے جو انہی کی ہے، کلیات سراج۔ اسی طرح کلیات سراج جو ہے عبد القادر سروری نے عثمانیہ سٹی کے، انہوں نے اس کو مرتب کیا اور وہ کتاب شائع ہوئی۔ اسی طرح سراج سخن، یہ سب انہی کی کتاب ہے، یعنی ان پر ان کے بارے میں نہیں بلکہ خود ان کی گویا کہ شاعری کو مرتب کیا گیا۔ تو 6 کتابیں ہیں اصلاً جو انہوں نے خود جو ہے مرتب کی، اور جو چھوڑا اصل مسودہ وہ جو ہے 3 ہی ہے۔ ضخیم کلیات ہے ان کا، کلیات سراج، اسی طرح بستان خیال، اور فارسی اساتذہ کے کلام کا انتخاب ہے جو منتخب دیوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے ان کی شاعری کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے تقریباً تمام اصناف شاعری میں طب آزمائی کی ہے، یعنی غزل بھی ہے، مثنوی بھی ہے، رباعی وغیرہ دوسری اصناف پائی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ غزل کے شاعر اور
ولی اورنگ آبادی ایسے مشہور ہیں، ولی کے بعد ان کے جانشین ہوئے، اور ولی کے بعد سب سے بڑا اپنے زمانے کے گویا کہ اپنے دور کے سب سے بڑے شاعر 18ویں صدی کے یہ سب سے بڑے شاعر کہلائے۔ ان کا یہ شاعر بھی دکن سے ان کا تعلق ہے، یہ دکنی شاعر کی حیثیت سے یہ مشہور ہے، اور ڈاکٹر زور کے مطابق ہوا کہ دکنی شاعری میں یہ آخری شاعر ہے۔ ان کے بعد پھر گویا کہ شمالی ہند کی شاعری اور جنوبی ہند کی شاعری کا فرق جو ختم ہو گیا، یعنی زبان جو ہے اس طرح رل مل گئی، اور دکن والے جو زبان بولتے اور شمال والے دونوں تقریباً مل گئی شاعری کی زبان، ادب کی زبان، یعنی جو فرق تھا وہ جو ہے 300 سال میں مٹ گیا۔ جیسے آج کی زبان ہے، آج کی ہم بولتے ہیں تو ہم جو ہے اردو ہی بولتے ہیں، اور یہی زبان جو ہے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں جو اردو بولی جاتی ہے۔ دکنی زبان جو ہے دکن کے خاص علاقے میں جو خواتین بولتی ہیں یا بول چال میں، تقریر میں استعمال کیا جاتا ہے، ہم مزاحیہ شاعری میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ برائے نام اصل شاعری جو ہے وہ اردو ہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے غزل کے بڑے شاعر کہلاتے ہیں کہ ان کے مرتبے کو ان کا کوئی ہم اثر نہیں پہنچ سکا۔ تجھ مثل سراج باد ولی کوئی صاحب سخن نہیں دیکھا۔ یہ خود انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ولی کے بعد جو ان کے معاصرین رہے، تو ولی کا تو انتقال ہو گیا 1707 میں، اور ان کی پیدائش ہوئی 1712 میں یا 1715 میں۔ تو ان کے بعد جو ان کے رنگ پر ولی کے انداز میں شاعری کیا کرتے تھے، تو سب سے بڑے شاعر ولی کے بعد سراج اورنگ آبادی ہی ہیں۔ تو ان کے شاعری کا جو ہے نمایاں وصف جو ہے یہ سادگی ہے، اور سوز یعنی جلن گداز نرمی اور تاثر کی فراوانی۔ ان کے غزلوں میں بڑا کیف پایا جاتا ہے، اور جذبے کی شدت اور اسلوب بیاں جو ہے دونوں ہی منفرد ہے، یعنی باطنی حسن کا رموز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود سپردگی اور شرساری کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کہ جذب و کیف جو ہوتا ہے ایک نے ان کی شاعری میں جو ہے محویت، یعنی کھو جانا، اللہ کے عشق میں کھو جانا۔ ان کو صوفی شاعر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عشق میں ڈوب کر کے شاعری کیا کرتے تھے۔ تو کیا صوفی شاعر اس لیے کہتے ہیں مزاجاً عملاً دونوں جو ہے اعتبار سے صوفی ہیں، کیونکہ ان کا بزرگ سے سلسلہ بھی ملتا ہے، اور ان کے پاس گویا کہ عشق حقیقی ہے، جس کو وہ عشق مجازی کے پردے میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی ولی کا جو انداز ہے وہی انداز آپ کو ان کے یہاں ملے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ سراج کی شاعری کا اصل محور ہے، یعنی جس کے گرد گھومتی ہیں، یہ جو ہے عشق ہے، جس کو وہ خلاص کائنات اور حاصل حیات کہتے ہیں۔ ان کے کلام میں یہ روحانی کیفیات اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے، اسی لیے ان کا کلام جو ہے صوفیانہ ہے، صوفیانہ مضامین کا مرقع ہے۔ وہ خود ایک باکمال شاعر تھے، انہوں نے گویا کہ اللہ کی ذات سے عشق کیا اور اپنی ہستی کو اس کی ذات میں غرق کر دیا۔ اسی صوفیانہ خیالات اور ترسیل کے لیے انہوں نے شاعری کو ذریعہ بنایا۔ اسی طرح پروفیسر عبدالقادر سروری نے لکھا ہے کہ سراج کے زمانے تک اس میں شک نہیں کہ شاعری کے الفاظ میں، اسالیب وغیرہ میں، تلمیح میں تھوڑی تبدیلی ہوئی تھی، تبدیلی کہہ لیجیے، وسعت ہو چکی تھی، لیکن سراج نے مجموعی طور پر غزل میں ولی کی روایات کو حتی الامکان قائم رکھا۔ اسی لیے ان تبدیلیوں اور سراج کے ذاتی عنصر کو علیحدہ کر کے دیکھیے تو دونوں کی شاعری میں بہت کم بنیادی فرق نمایاں ہوگا۔ جیسے ابھی بتایا کہ
سراج نے خود جو ہے ولی کا اپنے کو جانشین قرار دیا، ولی کے جیسا شاعر ولی کے بعد ان سے بہتر کوئی شاعر نہیں، تجھ مثل سراج بعد ولی کوئی صاحب سخن نہیں دیکھا۔ تو ان کے یہاں جو عرفان خداوندی اور دیدار خداوندی کے اشعار ملتے ہیں، جیسے کہ شریعت کے مذہب کی منزل دکھا، طریقت کے مشرب کی محفل دکھا، الہی مجھے محرم راز کر، خزانے حقیقت کے سب باز کر، تاب نہیں ہم کلام ہونے کی، دیکھ کر تجھ کو ہوش کھوتا ہوں۔ صرف ایک لفظ کوں جو ہے خاص دکنی لفظ ہے، ورنہ دیکھیے تو ولی کی طرح آسان زبان استعمال کرتے ہیں اور کم سے کم دکنی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اے سراج اپنی خودی کو بے خودی میں محو کر، اپنی خودی کو بے خودی میں محو کر، شغل جاری رکھ ایک دم ہوا الرحمن کا، یعنی وہی رحمان ہے، جیسا وہ اللہ کہتے ہیں، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی کا جو ہے جذب۔ اسی طرح جو ہے خانے وحدت کا جو کوئی جام پیا ہے، حرام کے کوچے سے نکل کر بے خبر آیا، بتایا کہ وہ 12 سال جذب کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ جو پھرتے رہتے تھے، مارے مارے پھرتے رہتے تھے، یعنی ان کو جب جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی حقیقت کا سمجھ لے، تو اس کو دنیا اس کی نظر میں بالکل حقیر ہے۔ حدیث کے مطابق میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مکھی کے ایک پر کے برابر ہوتی تو جو ہے کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں جاتا، یعنی دنیا کی حقیقت حیثیت جو ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جس پر یہ کیفیت، یہ حقیقت ظاہر ہو جائے اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے اور وہ اللہ کو سمجھ لے اور اللہ کا اسے جو ہے خواب میں یا کسی طرح جو ہے دیدار ہو جائے، تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، وہ اللہ ہی میں گم ہو جاتا ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اسی میں، اس کو پھر اب دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے سچے عاشق کا حال ہوتا ہے، یہ تصوف کی کیفیت ہے، جس کو جو ہے قدیم میر درد نے بھی بیان کیا ہے، ولی نے اور سراج نے اور مرزا مظہر جان جانا اس طرح کے ہیں، اسی طرح شیخ سعدی ہیں فارسی کے، انہوں نے بھی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور تصوف کے جو اسرار ہیں، رموز ہیں، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تصور عشق ہر شاعر کے یہاں مختلف انداز سے پایا جاتا ہے۔ عشق اردو شاعری میں جو ہے کا ایک حصہ ہے۔ ولی نے عشق کی حقیقی تک پہنچنے کے لیے مجاز عشق کو بھی ضروری خیال کیا۔ بہرحال سراج کے ہاں صوفیانہ عشق پایا جاتا ہے، جسے ہم تصوف کی اصطلاح میں عشق حقیقی کہتے ہیں۔ عشق کے مختلف کیفیات کا اظہار جو ہے سراج کے ملازہ ہے۔ عشق میں اول فنا درکار ہے، عشق میں اول فنا درکار ہے، فنا فی اللہ کہتے ہیں، یعنی اپنی شخصیت کو اللہ کے میں گم کر دے، یعنی اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ عشق میں اول فنا درکار ہے، دل سی ترک ما سوا درکار ہے، دل سے ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا ترک، اس کو چھوڑ دینا، صرف اللہ کا تصور۔ یہ جو ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا خیال کرتا اور دوسری کا خیال نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اپنے شاعری میں بھی بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا عشق کے اعتبار سے یوں کر، مجھ عقل کی بنیاد کو برباد کرے گا۔ اس لیے جو ہے عقل اور عشق اور جو ہے عقل اور جنون، یعنی جنون کہتا ہو جاتا، شاعری میں یہ الفاظ زیادہ تر آتے ہیں۔ اور ولی کی طرح انہوں نے سراج نے بھی عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کو لازمی قرار دیا ہے، اور کہ جس کو بھی جو ہے عشق حاصل، اس پر کائنات کے راز کھل جاتے ہیں۔ جب عاشق باطنی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے یہاں تمام تفریقات مٹ جاتے ہیں،
بہرحال ان کے کلام میں عشق کے مختلف مدارج کا اظہار ملتا ہے، اور تصوف کے دو نظریے یعنی وجود و شہود کی منزلیں ان کے کلام میں موجود ہیں، کیونکہ ان کے ہاں کہ تمام کائنات عکس رخ جانا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے خیالات ہیں تصوف سے متعلق اور اللہ سے عشق کے متعلق۔ روشن ہے سبب عشق کے کیفیت عالم، آئینہ دل ساغر جمشید ہوا ہے۔ سراج مجھے استاد مہربان نے کہا کہ علم عشق میں بہتر نہیں ہے کوئی علوم، جلوگر ہے ہر طرف عکس رخ جانا سراج، مجھ نظر میں آرسی ہے ہر در و دیوار آج۔ تو اس طرح جو ہے ان کی شاعری میں مختلف نوع صوفیانہ خیالات ملتے ہیں۔ ان کی جو ہے صوفیانہ شاعری میں عشقیہ اور غنائی شاعری کے عمدہ نمونے ملتے ہیں، اور سراج اردو کے اولین صوفی شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں، جن کی شاعری میں صوفیانہ رنگ اور فنی اظہار کی پوری آمیزش ہے۔ تو یہ جو ہے سراج اورنگ آبادی کے جو ہے کہ شاعری کا جو ہے یہ ہے۔ تو گیا کہ خلاصہ نکلا کہ سراج جو ہے شدید صوفیانہ خیالات اور جذبات رکھنے والے شاعر ہیں، البتہ وہ تصوف کو عشق و محبت کی زبان بھی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سے عشق اور اللہ سے محبت کو جو ہے مجاز کے پردے میں بیان کرتے ہیں، کبھی حقیقی انداز میں، اور اسی وجہ سے ان کی شاعری عالمی سطح پر قابل لطف اور مقبول ہوئی۔ ان کی غزلوں میں جذبات کی شدت و بے قراری، خیالات کی گہرائی اور سادگی کا انداز قابل ذکر ہے۔ یہ جو ہے ان کی گویا کہ شاعری کا گویا کہ خلاصہ ہے، ان کی شاعری کی خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ اب جو ہے ہم نمونے کلام بیان کریں گے، یعنی مختلف ان کی غزلیں ہیں جو گائی گئی ہیں، جیسے کہ خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی، اس کو جو ہے ساز پہ بھی گایا گیا ہے، عابدہ پروین نے بھی گایا ہے۔ ابھی میں نقطہ بیان کروں گا۔ ہر طرف یار کا تماشا ہے، خدا کر فدا کر جان اگر جانی یہی ہے، صنم ہزار ہوا تو وہی صنم کا صنم، صنم ہزار ہوا تو وہی صنم کا صنم، اگر کچھ ہوش ہم رکھتے تو مستانے ہوتے۔ اور یہی کلام ہے، خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی، کبھی سمت غیب سیں کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی، نظر تغافل یار کا گلا کس زباں سے بیاں کروں، سیں یعنی سے کہ شراب صد قدح آرزو غم دل میں تھی سو بھری رہی، وہ عجب گھڑی تھی جس میں گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر تیرے جوش حزن اثر کا، یہ جو ہے کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوا سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا مگر ایک بے خطری رہی۔ تو یہ ان کا نمونہ کلام ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا۔
میں سناتا ہوں۔ کیا وہ عجب گھڑی تھی جس گھڑی لیا درس سے نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی تیوں ہی دھری رہی۔ تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر سے یہاں ہوا، کہ نہ آئینے میں رہی جلا، نہ پری کو جلوہ گری رہی۔ یہ بہت ہی اہم ان کی جو ہے شاعری ہے۔ عابدہ پروین کے الفاظ میں ہے۔ تو اس طرح آپ نے گویا کہ سنا کہ ان کی شاعری کو جو عشق میں جو ہے ڈوب کر کے انہوں نے شاعری کی ہے، اس کو جو ہے ساز پر جو عابدہ پروین نے پیش کیا ہے۔ اور آج بھی دہلی میں جیسے گلزار ہیں، صوفی گلزار، اور کئی شاعر ہیں، جاوید اختر، یہ لوگ جو ہے اس طرح کی شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی شاعری سے جو ہے، کیونکہ جو بزرگ اور صوفی لوگ تھے، انہوں نے تمام انسانوں تک عشق اور محبت کا پیغام اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا،
اور جو ہے آپس میں میل ملاپ رکھنا اور اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو درست کرنا، یہ سب کو بتاتے تھے۔ یہ ہر ایک کو جو ہے گویا کہ سچی بات اور جو اچھی باتیں اور جو ہے انسان دوسرے کے بھلائی کے لیے کام کرے اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، اس طرح کی وہ باتیں ہر ایک سے کہا کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی بزرگان دین کے آستانے پر لوگ جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ ان کا جو پیغام تھا اس سے ایک عقیدت اور محبت ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے آج تک جو ہے جاری ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ بزرگ حضرات، یہ صوفی حضرات، ان لوگوں نے جو ہے محبت کا، آپس میں میل محبت کا اور اللہ سے گویا کہ رشتہ جوڑنے کا انہوں نے پیغام دیا ہے۔ تو یہ تو ان کی شاعری کی خصوصیات بیان کی گئی۔ اب جو ہے جو آپ کی کتاب میں غزل ہے اس کی باضابطہ جو ہے اس کی خواندگی کی جائے گی اور اس کی جو ہے اس کی تشریح کی جائے گی، یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان ہوگا۔ آج اسی پر اپنی بات ختم کی جاتی ہے۔ والسلام۔